آج یہ لفظ بڑا مقبول ہے سیاسی انجینئرنگ، یہ عمران خان اور نواز شریف کے حوالے سے ہوتی ہے، لیکن جو انجینئرنگ جنرل ضیاء الحق نے کی تھرو آؤٹ دیٹ ڈیکیڈ، میرے خیال میں جناح صاحب کا اتنا بڑا شاید امپرنٹ پاکستان پہ نہیں ہے جتنا ضیاء صاحب کا ہے. بہت ڈرامیٹک قسم کا وہ امپرنٹ اپنا چھوڑ کے گئے ہیں اور وہ پہلے دن سے چھوڑ کے گئے تھے. پاکستان جی ایچ کیو سے ایک بریگیڈیئر ضیاء الحق کے نام کا، جو کہ اب اردن کی جو فوج تھی اس کی ٹریننگ کے لیے خالصتاً آئے تھے وہاں پر. تو جب شاہ حسین نے فیصلہ کیا کہ میں نے فلسطینیوں کے خلاف آپریشن کرنا ہے، 11 دن کے اندر 1970 کا یہ واقعہ ہے، 25,000 فلسطینی فدائین، فلسطینی سویلینز، سیرینز، نان کامبیٹنٹس لیڈ بائی بریگیڈیئر ضیاء الحق انہوں نے میسیکر کر دیے وہاں پر. تو ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں ایک پہلی دفعہ اگین پاکستان کی تاریخ میں سیکٹیرین وائلنس، سنی شیعہ وائلنس بھی ضیاء صاحب کے زمانے میں شروع ہوا. محمد علی جناح صاحب کا جو موٹو تھا وہ افواج پاکستان کا موٹو تھا، یونٹی، فیتھ، ڈسپلن، اس کو ریوائز کر کے انہوں نے ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ بنایا. The industrial state within the state, the industrial agricultural conglomerate within the state، جو یہ ضیاء الحق صاحب نے شروع کی، اور یہ فوج کو ہی اس کا بہت بڑا نقصان ہوا. جی السلام علیکم ناظرین، ہم دوبارہ سے پاکستان کی جو تاریخ کے اوپر ایک سیریز ہم نے سٹارٹ کی تھی، آج جو ہے اس کی ایک اور کڑی ہم ڈسکس کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں جگنو محسن اور یعقوب بنگش. آپ دونوں واقف ہیں، پہلے دیکھ چکے ہیں. پچھلے جو ہے پروگرام میں ہم نے 1977 پر اپنی گفتگو کا اختتام کیا تھا. یہ وہ وقت ہے کہ جب ایک مارشل لاء کے ذریعے ذوالفقار علی بھٹو کو اقتدار سے الگ کر دیا گیا تھا، معزول کر دیا گیا تھا، اور اس کے بعد ان کا ٹرائل چلا، ان کو پھانسی دے دی گئی، اور جنرل ضیاء الحق جو ہیں پھر وہ 11 سال برسر اقتدار رہے. اب یہ دور بھی بہت اہم بھی ہے اور بہت ہی تکلیف دہ بھی ہے، کیونکہ اس سے جو ملک کو نقصان پہنچا اور جس طرح سے پاکستان کا نقشہ ہی تبدیل ہوا، آج ہم اس کا جائزہ لیں گے. اور یہ اس دور کی جو اہمیت ہے وہ اس حوالے سے بھی ہے کہ اس میں جو بہت ساری قانونی اور آئینی اور دیگر تبدیلیاں لائی گئیں وہ آج تک پاکستان میں موجود ہیں اور پوری طرح سے ان سے نجات حاصل نہیں ہو سکی. یہی وجہ ہے کہ آج کے اگر ہم جب پاکستان کو سمجھنے کے لیے ہمیں 1977 سے آگے جو 11 سال کا دور ہے اس کو دیکھنا پڑتا ہے. تو میں سٹارٹ کرتا ہوں. اس بار میں یعقوب بنگش سے کہتا ہوں کہ یعقوب ذرا یہ بتائیے کہ 1977 کا جب کو ہوا تو یہ اس وقت تو یہ کہا جاتا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو اور پی این اے کا ایک معاہدہ ہونے والا تھا. 4 جولائی کو وہ تقریباً بات چیت پوری ہو گئی تھی، لیکن جنرل ضیاء الحق نے 5 کو مارشل لاء لگا دیا، اور اس کے اوپر اب بہت ساری کتابیں اور بہت سارا سورس مٹیریل بھی سامنے آ گیا ہوا ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے. تو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں اور پھر ہم اس کے آگے چلتے ہیں جگنو محسن کی طرف. after you give us that little bit of a picture of what was happening in 4th and the 5th of July. جی بالکل، جس طرح آپ نے کہا کہ نیگوشیشنز پی این اے اور بھٹو صاحب کے درمیان چل رہی تھیں اور ایک تقریباً ایک معاہدہ ہونے والا تھا. ہوا نہیں تھا یہ ایک مسئلہ ہے، بیکاز obviously کافی لوگ کہتے ہیں کہ تقریباً ہو گیا تھا، کچھ کہتے ہیں کہ بس صرف سائن رہ گئے تھے. بٹ یہ بہت کلیئر ہے کہ 5 جولائی کو جو مارشل لاء ڈکلیئر ہوا وہ ٹو این ایکسٹینٹ اسی ڈر سے ہوا کہ کوئی معاہدہ ہو نہ جائے. بیکاز اگر معاہدہ ہو جاتا اور نئے الیکشن ہو جاتے اور ایک ریزولوشن ہو جاتا تو یہ والے حالات نہیں ہونے تھے. سو یہ ہمیں بڑا ضروری ہے کرنا کہ، اور یہ وہی 1971 کا ریپیٹ ہوا ایک طرح سے، کہ جب ایک ملٹری انٹروین کرتی ہے ان دا ڈیموکریٹک پروسیس تو وہ اس لیے نہیں کرتی کہ ڈیموکریٹک پروسیس خراب ہو رہا ہے، وہ تب انٹروین کرتی ہے اس کو خراب کرنے کے لیے. کیونکہ یہاں اگر ایک معاہدہ ہو جاتا تو ڈیموکریٹک پروسیس کی سکسیس ہو جاتی کہ جی ڈیموکریٹکلی آپ نے پولیٹیکل پارٹیز نے آپس میں ایک اگریمنٹ کی ہے اور الیکشنز کو بہتر بنانے کی کوشش کی ہے. مگر اسی کو تھوٹ کرنے کے لیے جنرل ضیاء الحق صاحب نے انٹروین کیا. اور یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے ایک جونیئر آفیسر تھے ضیاء الحق صاحب، اور ان کو سپر سیڈ کرا کے کچھ 4-5 کے اوپر سپر سیڈ کرا کے چیف آف آرمی بنایا. تو اس کا بھی ایک یہی نتیجہ تھا کہ he was a very ambitious man. That ambition was a bit hidden. مگر جولائی 5 کو ان کی ایمبیشن بڑی کلیئر آتی ہے اور آتے ہی وہ ٹیک اوور کر لیتے ہیں اور
it's very clear from the day one کہ ان کا کوئی intention نہیں تھی government چھوڑنے کی till his death, which is exactly what happened. جی بالکل. جگنو آپ کو بھی لاتے ہیں کانورسیشن میں. یہ کتنا ایک اہم موڑ تھا 1977 آنورڈز, مطلب پاکستان کی ڈیموکریٹائزیشن جو کچھ تھوڑی بہت 70s میں پروگریس ہوئی, وہ کہاں پر جا کے اس سے افیکٹ ہوئی؟ تھوڑا سا یہ ایک. جی ضرور رضا. پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم ذرا جنرل ضیاء الحق کے اینٹیسیڈنٹس یعنی کہ ان کا جو ماضی تھا چیف آف آرمی اسٹاف بننے سے پہلے, اس کی طرف ایک نگاہ ضرور ڈالیں, کیونکہ اس سے ہمیں یہ واضح ہو جائے گا کہ وہ کس قسم کے انسان تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ 1970 میں ایک بدنام زمانہ آپریشن ہوا تھا فلسطینیوں کے خلاف, اور یہ آج بات کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ جو اس وقت ان پہ ظلم ڈھائے جا رہے ہیں یہ اس کی ایک پہلی کڑی تھی. 1970 میں بہت سارے فلسطینی مجاہدین فدائین جن کو ہم کہتے ہیں وہ اردن میں وہ رہتے تھے, اور وہاں پر ان کے وہ بادشاہ کے کنگ حسین تھے اس وقت, کنگ عبداللہ کے والد, ان کے پاس مقیم تھے, ان کی کیمپس وغیرہ تھیں. اور جو یہ یوم کپور وار ہوئی تھی اس کے بعد بہت سے لوگ اردن چلے آئے تھے, وہاں پر ان کی کیمپس تھیں, وہاں پر ان کی اپنی جو جدوجہد تھی وہ جاری تھی. اور کنگ حسین اس سے تنگ آ کے, کیونکہ وہ جو اپنا جو ان کی لیفٹ ونگ پالیٹکس تھی اس میں PLO, PLFP اور جارج حباش, یاسر عرفات, ان کی سب کی آرگنائزیشنز تھیں, اور وہ obviously ایک مونارکی تھی جو کہ بہت ہی ایک کنزرویٹو اور رجت پسند وہ حکومت تھی. تو ان کو وہ فلسطینی ناگوار گزرتے تھے, لیکن ان کو وہ نکال بھی نہیں سکتے تھے, تو وہ بہانے ڈھونڈتے تھے. انہوں نے پاکستان GHQ سے ایک بریگیڈیئر ضیاء الحق کے نام کا اپنا ایک ایڈوائزر بلایا ہوا تھا, جو کہ اب اردن کی جو فوج تھی اس کی ٹریننگ کے لیے خالصتاً آئے تھے وہاں پر. لیکن جیسے کہ ان کی عادت تھی, وہ جو اس وقت کا حکمران تھا جہاں بھی وہ تھے اس کے وہ فیورٹ بن جانے کی ایک صلاحیت رکھتے تھے. جس طرح صادق حسین قریشی صاحب نے فرمایا تھا جب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے, وہ بتاتے تھے کس طرح کو کمانڈر ملتان اس وقت کور بھی نہیں ہوتا تھا, اس وقت ضیاء الحق تھے, تو وہ صادق حسین قریشی صاحب کے گھر آ کے گھنٹوں گھنٹے برآمدے میں بیٹھے رہتے تھے جب ان کو پتا چلتا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو ملتان کے دورے پہ ہیں, اور ان کو ملے بغیر نہیں جاتے تھے. یعنی کہ کئی دن وہاں انتظار کی, اور جب ملے تو فرمایا کہ بھٹو صاحب میں صرف آپ کا دیدار اس لیے کرنا چاہتا تھا کیونکہ مجھے آپ سے عشق ہے, اور یہ کہہ کے وہ چلے گئے اور بھٹو صاحب کے ذہن نشین ہو گئے. اسی طرح جو کنگ حسین تھے اردن کے بادشاہ, ان کے ساتھ بھی انہی کا اسی قسم کا کوئی رشتہ تھا, خوشامدی قسم کا, چاپلوسی کر کے ان کے بھی وہ بڑے پیارے بن چکے تھے. تو جب شاہ حسین نے فیصلہ کیا کہ میں نے فلسطینیوں کے خلاف آپریشن کرنا ہے, تو انہوں نے ضیاء الحق, بریگیڈیئر ضیاء الحق ٹرینی, ان کی ریمٹ سے آگے جا کے ان کو کہا کہ آپ اس میں میری مدد کریں, اور انہوں نے جی حضوری کرتے ہوئے کئی ہزار فلسطینی فدائین کو بلیک سپٹمبر 11 دن کے اندر 1970 کا یہ واقعہ ہے. یاسر عرفات کا کہنا ہے کہ 25,000 فلسطینی فدائین, فلسطینی سویلینز, سیرینز, نان کمبیٹنٹس جو کہ فلسطینی کیمپس میں تھے, جس کے خلاف اردن کی فوج لیڈ بائی بریگیڈیئر ضیاء الحق انہوں نے میسیکر کر دیے وہاں پر. اور موشے دایان جو کہ اسرائیل کے بڑے مشہور جنرل بھی گزرے ہیں اور پبلک آفس ہولڈر بھی رہے کافی دیر, انہوں نے خود کہا تھا کہ کنگ حسین and Brigadier Zia ul Haq together killed more Palestinians during Black September 1970 than the Israelis did in the Yom Kippur War. So that is Zia ul Haq's background. تو اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ پاکستان میں آ کے لڈو بانٹتے؟ وہ جس قسم کے انسان تھے انہوں نے تو وہ کرنا ہی تھا جو انہوں نے کیا.
اور ان کی آخرت بھی وہی ہونی تھی جو ہوئی. جی یعقوب جو میجر ڈیولپمنٹس جگنو نے تو یہ بتایا ہمیں ان کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں اور جو ان کا ایک رہا اور جس طریقے سے انہوں نے فلیکٹری کو استعمال کر کے بھٹو صاحب سے اپنے آپ کو اپوائنٹ کروایا. یہ بھی اس کی تصویریں, اس کا ریکارڈ, ٹیسٹمنی ساری اب سامنے آ گئی ہوئی. بہرحال وہ پہنچ گئے. اس کے بعد انہوں نے جس طرح سے ایلیمینیٹ کیا بھٹو کو اور 90 دن کا انتخابات کا وعدہ تھا اس سے بھی وہ پھر گئے. اور پھر بعد میں پوری جسے وہ لوکل باڈیز کے الیکشنز کا بھی انہوں نے پہلے کہا وہ بھی 80s تک نہیں ہوئے. اور پھر جو ایک آج یہ لفظ بڑا مقبول ہے سیاسی انجینئرنگ, یہ عمران خان اور نواز شریف کے حوالے سے ہوتی ہے, لیکن جو انجینئرنگ ماشاءاللہ جنرل ضیاء الحق نے کی تھرو آؤٹ دیٹ ڈیکیڈ, آئی مین یو نو, سو اس حوالے سے تھوڑا سے یہ بتائیے کہ واٹ واز ہیپننگ ان پاکستان during these early years of General Zia-ul-Haq's regime before the 85 جب انہوں نے الیکشن ایک نان پارٹی بیسس پہ کروائی لیا, لیکن اس سے پہلے کافی کچھ 6-7 سال انہوں نے کافی نقشہ ہی بدل دیا. جی بالکل. میں تو یہاں بلکہ کہنا چاہوں گا کہ as compared to the founder of the country میرے خیال میں جناح صاحب کا اتنا بڑا شاید امپرنٹ پاکستان پہ نہیں ہے جتنا ضیاء صاحب کا ہے. بہت ڈرامٹک قسم کا وہ امپرنٹ اپنا چھوڑ کے گئے ہیں اور وہ پہلے دن سے چھوڑ کے گئے تھے. سب سے پہلی جو سب سے اہم چیز جس نے ضیاء الحق صاحب کا ایک رجیم کا ایک ڈائریکشن, سینس آف ڈائریکشن بنا دیا, وہ تھا the judicial murder of ذوالفقار علی بھٹو. یہ ایک بہت اہم بات ہے بیکاز پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ ایک کویسچنیبل کیس کے اندر ایک فارمر پرائم منسٹر یا کسی بھی ہائی پروفائل بندے کو اس طرح سے جوڈیشری سے اوکے کرا کے ہینگ کیا جائے ان اے ویری ویک کیس. دس ڈسٹرائڈ دی کریڈیبلٹی آف دی جوڈیشری کمپلیٹلی. مطلب اس کے بعد تو مطلب کچھ بھی ہو سکتا تھا جوڈیشری کے اندر. تو یہ ایک ڈیتھ نیل تھا فار دا جوڈیشری, فار دا آئیڈیا آف دا رول آف لا, فار دا سینس آف جسٹس واٹ ہیپن ان پاکستان. اور اگر ہمارے جو ناظرین ہیں اگر اس کے بارے میں زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں تو وکٹوریا اسکوفیلڈ نے بڑی اچھی کتاب اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے. وہ بے نظیر کی دوست تھیں آکسفورڈ میں, وہ آئی تھی, انہوں نے پوری ٹرائل دیکھی, پورا اس کو کور کیا اور اس کے بارے میں انہوں نے کتاب بھی لکھی. تو یہ جوڈیشل مرڈر میرے خیال میں ایک بہت اہم چیز ہے. سیکنڈ جو انہوں نے اس کے امیڈیٹلی بعد مطلب جوڈیشل مرڈر ہی کرنے کے بعد جو انہوں نے کیا کہ انہوں نے پاکستان کے آئین کا اور پاکستان کے جو لاز ہیں ان کا نقشہ ہی بدل دیا. up till the late 1970s پاکستان even though it was an Islamic republic, the idea was کہ the word Islamic republic means کہ جہاں میجورٹی مسلمان رہتے ہیں. ضیاء صاحب نے اس کو سمجھا کہ اس کو ہر طرح سے اسلامک بنانا لازم ہے اور انہوں نے اسلامائزیشن آف لاز ڈرامیٹک حد تک کیے. آئی ایم شیور جگنو بھی اس میں ڈیٹیل بتائیں گی جو خواتین کے خلاف وغیرہ لاز آئے. میں صرف ایک دو کانسٹیٹیوشنل باتیں کروں پھر آئی ایم شیور جگنو کین ایڈ ٹو دس. جو انہوں نے کیا 1980 کے اندر جی انہوں نے شریعہ کوٹ بنا دیا. دس واز ویری انٹرسٹنگ بیکاز فار دا فرسٹ ٹائم یو گیو اے پاور ٹو اے تھنگ وچ از ناٹ دا سپریم کورٹ بٹ شریعہ کورٹ. اس کی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر کے اس کو ڈالا گیا کہ وہ ہر چیز کا فیصلہ کرے گی کہ یہ قرآن اور سنہ کے مطابق ہے کہ نہیں. پھر انہوں نے کیا کہتے ہیں عورتوں کے خلاف قوانین لے کے آئے. کیا کہتے ہیں ٹیسٹمنی کا جو انہوں نے قانونی شہادت آرڈر جو آیا 1984 میں, اس میں یہ بیان کیا گیا کہ ایک عورت کی جو ٹیسٹمنی ہے وہ ایک مسلمان عورت کی ٹیسٹمنی ایک مسلم مین سے ہاف ہے اور ایک نان مسلم عورت کی تو کوارٹر ہے. تو اس سے بہت زیادہ ڈرامیٹک effect پر in how we saw and looked at the constitution. پھر جو انہوں نے بہت اہم بات کی اگین کانسٹیٹیوشن, انہوں نے پارلیمنٹ کا نام چینج کر کے وہ آج تک ہے, انہوں نے پارلیمنٹ کا نام چینج کر کے رکھ دیا مجلس شورا, کیونکہ انہوں نے کہا جی اسلام میں تو کانسیپٹ ہی صرف مجلس شورا کا ہے. اب یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات تھی بیکاز اگر آپ ارلی اسلامی تاریخ دیکھیں تو مجلس شورا کبھی الیکٹڈ نہیں ہوتی تھی, اپوائنٹڈ ہوتی تھی. اور جیسے ہی انہوں نے نام تبدیل کیا انہوں نے ایک اپوائنٹڈ مجلس شورا بنا دی بیکاز اگین انڈر ہز انٹرپریٹیشن آف اسلام کوئی ڈیموکریسی کی ضرورت ہی نہیں تھی. سو انہوں نے پورا پاکستان کے جو آئین ہے, پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن میک اپ ہے, پاکستان کا جو لیگل میک اپ ہے, اس کو بالکل انہوں نے ہلا کے رکھ دیا. اور اس کے اندر جو اصطلاحات وہ لے کے آئے, جو چینجز وہ لے کے آئے, وہ آج تک ہیں. آج تک آفیشلی
پارلیمنٹ کو مجلس شورا بولا جاتا ہے, اگرچہ ہم نے بعد میں بریکٹ کے اندر پارلیمنٹ لفظ لکھ دیا تاکہ لوگ بھول نہ جائیں, مگر اس نے اور آج بھی فیڈرل شریعت کورٹ ہے, تو اس کا بہت میرے خیال میں ایک امپورٹنٹ امپیکٹ ہے. سیکنڈ چیز جو میں بیان کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ایجوکیشنل ریفارمز, جو چینجز, ریفارم بھی نہیں میں کہنا چاہوں گا, چینجز جو وہ لے کے آئے وہ بڑے اہم تھے. انہوں نے پاکستان اسٹڈیز کو ایک انڈاکٹرینیٹنگ قسم کیا ایک سبجیکٹ بنا دیا اور کمپلسری کر دیا اسکول سے لے کے انڈر گریڈ تک, اور اس میں جو آئیڈیالوجی آف پاکستان ایز ہی انڈرسٹوڈ اٹ کہ اونلی فرام اے ویری لمیٹڈ مسلم پرزم, اس کے تحت پڑھانی شروع کر دی. اور مزے کی بات ہے کہ ہمارے فاؤنڈر کی جو تھنکنگ تھی اس کو کافی حد تک اس سے باہر نکال دیا. مطلب جناح صاحب کی تو اگست 11 اسپیچ تو میرے خیال میں پچھلے کچھ سالوں میں اس کو ری انسرٹ کی گئی ہے. تو ایک بڑا ایک انجینئرنگ جو آپ پہلے بات کر رہے تھے کہ یہ ایک بڑے ہائی لیول کی انہوں نے انجینئرنگ کی, میرے خیال میں دنیا میں سب سے بہتر انجینئرنگ انہوں نے یہاں شروع کی, کہ جس کی وجہ سے ایک پوری جنریشن آپ کی پیدا ہوئی کہ جو اسکول گئی اور جس نے پاکستان کے بارے میں ایک بڑا آئیڈیولوجیکل, بڑا ایک کیا کہتے ہیں حقیقت پہ بھی مبنی وہ نہیں تھا, ایک بہت ایک اسپیسیفک انٹینشن کے ساتھ انہوں نے اس سبجیکٹ کو کیا. اور بڑے مزے کی بات ہے, یہ میں اکثر اپنی کلاسز میں کرتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان اسٹڈیز کو ریپیٹیٹیو بنایا, اور یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ سائیکولوجیکل ٹرک تھی, بیکاز اس کا کیا مطلب ہے کہ اتنا آپ ریپیٹ کریں کہ کسی بندے کو اگر انٹرسٹ نہیں بھی ہے نا تو اس کو یاد ہو جائے, اور اتنا ریپیٹیٹیو بنائیں کہ کسی کا انٹرسٹ پیدا بھی نہ ہو, تاکہ آپ نے رٹا مارا ہے اور بس آنسر لکھا ہے. تو یہ ایک بڑی کلیور اسکیم تھی جس طرح سے پاکستان اسٹڈیز کو ڈیوائز کیا گیا تاکہ تاریخ کے ساتھ ہمارا تعلق ختم ہو جائے. لوگوں کو بھول گیا کہ انڈس ویلی بھی یہاں ہوا کرتی تھی, لوگوں کو بھول گیا کہ یہاں ہندو کے کنگڈمز بھی تھے, بدھسٹ بھی تھے, وہ سب کچھ لوگوں کو بھول گیا. سب کو خیال بسایا کہ جی جب کیا کہتے ہیں محمد بن قاسم 1712 میں آئے تب سے تاریخ شروع ہوئی, اور صرف ایک اسلام کی تاریخ انہوں نے ایک بڑے سینیٹائز ورژن کے ذریعے پڑھائی. سو یہ ایک ہائی لیول آف انجینئرنگ جو تھی کانسٹیٹیوشنل بھی جو انہوں نے کی اور ایجوکیشنل بھی. جی, اور میں اس میں یہ اضافہ کر دوں کہ ناظرین کو, دیکھنے والوں کو یہ پتا ہو کہ یہ جو میڈیکل اسٹوڈنٹس, انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس, ان کے لیے بھی لازمی کر دیا گیا کہ وہ پاکستان اسٹڈیز اور اسلامیات میں اگر وہ پاس نہیں ہوں گے تو ان کو ڈگری نہیں ملے گی, ڈاکٹری کی ڈگری, انجینئرنگ کی ڈگری. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں جب لوگ یہ کہتے ہیں جی پڑھے لکھے لوگ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں, کیا ہوا پڑھے لکھے؟ بھائی پڑھے لکھے لوگوں کو آپ نے اسی طرح تو ٹرین کیا ہے. پوری ایک جنریشن, اب یعقوب یہ تو 2 جنریشن ہو گئی ہیں, ایک نہیں ہے, 2 جنریشن, اتنے اس کے لانگ لاسٹنگ. لیکن آپ نے چونکہ اپنے جی, اور اسی میں بس وہ رضا ایڈ کرنا چاہوں, یہ آپ نے بہت ایک امپورٹنٹ پوائنٹ کیا ہے, کیونکہ ان کو اس طرح کی آئیڈیولوجیکل تاریخ پڑھائی گئی ہے, اس لیے ان کو پتہ, اور اس کے بعد انہوں نے کچھ پڑھائی نہیں ہے, بیکاز یہ ایک سبجیکٹ پڑھایا گیا اینڈ دیٹ واز اٹ. سو اسی لیے آج کے جو ہمارے اسپیشلی انجینئرز, جو سائنٹسٹ وغیرہ ہیں اور میڈکس ہیں, ان کے بڑے عجیب قسم کے ویوز ہیں ملک کے بارے میں بھی, بیکاز جب ان کو پڑھایا ہی یہ گیا اور اس کے علاوہ کچھ اور نہیں پڑھایا گیا پاکستان کی تاریخ, کلچر, سوسائٹی کے بارے میں, تو ان کا ویو آٹومیٹکلی خراب ہی پروڈیوس ہونا ہے. بالکل اسی وجہ سے تو ہم یہ نیا مطالعہ. جی جگنو, میں آپ کی طرف آتا ہوں. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اسی وجہ سے یہ جو پوری سیریز ہے یہ نیا مطالعہ پاکستان ہے اس کا نام, کیونکہ ہم یہ کوشش کریں کہ پاکستان اسٹڈیز کو ریوائز کریں اور یہ ساری باتیں سامنے آئیں. جگنو, میں آپ اپنی کامنٹس میں دیجیے گا, لیکن یعقوب نے بھی ذکر کیا جو خواتین کے ساتھ یہ جو مختلف لاز آ گئے, اور میں اس لیے آپ سے یہ پوچھا کہ اس زمانے میں آپ بھی بڑی ایکٹیو تھیں ویمنز ایکشن فورم ویف میں, اور مال روڈ کے اوپر آپ کی تصویریں. ہم تو ہمیشہ ہی ایکٹیو رہے ہیں رضا. ہاں, لیکن ہم تو ہمیشہ ہی ایکٹیو رہے ہیں. آپ کائنڈ آف تھک بھی گئے ہیں, لیکن میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ یعقوب نے بالکل صحیح کہا. جو ساری ریفارمز اور اسلامائزیشن انہوں نے مقننہ کی جوڈیشری کے ساتھ جو حال کیا, وہ سب کچھ اپنی جگہ, لیکن انہوں نے جو فوج کے ساتھ حال کیا نا, جس طرح فوج کو بھی انہوں نے جسے کہتے ہیں نان پروفیشنلائز, اور اپنی جس طرح کہ ان کی اپنی ایک ویژن تھی اس کے مطابق ڈھالنا شروع کیا. محمد علی جناح صاحب کا جو موٹو تھا وہ افواج پاکستان کا موٹو تھا, یونٹی, فیتھ, ڈسپلن, اس کو ریوائز کر کے انہوں نے ایمان, تقوی, جہاد فی سبیل اللہ بنایا. پھر انہوں نے مولانا مودودی کا سارا لٹریچر جو ہے وہ باقاعدہ فوج میں انہوں نے انٹروڈیوس کروایا اور کمپلسری کیا کہ ادر رینک سے لے کے اوپر تک افسران اس کا مطالعہ کریں اور اس کے بارے میں جواب وغیرہ بھی دیں کہ کیسے تھا. پھر میسز کے اندر
جو الکوہول بین کیا تھا، میرا خیال ہے وہ بھٹو صاحب نے شاید کیا تھا جی اپنے آخری ایام میں، لیکن انہوں نے اس کو بالکل پختہ کر دیا، اور وہ لوگ داڑھیوں اگانے کی اجازت دے دی، وہ لوگ جو کہ ایک مذہبی رجحان دکھاتے تھے فوج میں، ان کو بڑی ترجیح دی جانے لگی. یہ سارا کچھ جنرل عارف نے بھی نا اپنی کتاب میں، جو ان کے رائٹ ہینڈ مین ہوا کرتے تھے اس زمانے میں، اور جو بات شروع میں یعقوب نے کی تھی کہ تو اسی لیے ہوا تھا کیونکہ وہ پی این اے اور بھٹو صاحب کا آپس میں معاہدہ ہو گیا، وہ جنرل عارف نے وہ ساری چیزیں بیان کی ہیں اپنی سوانح عمری میں، اور یہ بھی بیان کیا ہے کہ فوج کے ساتھ کیا کیا ہوا اس کے بعد. جو ڈاکٹرن آف نیسیسٹی انہوں نے انٹروڈیوس کروا کے جوڈیشری کے ساتھ کیا، عدالتوں کے ساتھ کیا، وہ ایک گمبھیر تاریخ ہے. بیگم بھٹو نے ایک کیس لانچ کیا تھا کہ یہ مارشل لاء جو ہے وہ اللیگل تھی. ان کے کو کے بعد 1977-78 میں انہوں نے یہ کیس لانچ کیا تھا، اور جو سپریم کورٹ کے ججز تھے انہوں نے ایک نئی اور اپنی ڈاکٹرن گھڑی جس کا نام تھا ڈاکٹرن آف نیسیسٹی، دی انفیمس ڈاکٹرن آف نیسیسٹی، جو بار بار ہمیں ہانٹ کرتی رہتی ہے. اور اس میں انہوں نے یہ فرمایا تھا ججوں نے کہ جی یہ ضروری تھا، یہ یعنی کہ ضروریات کی جو ڈاکٹرن آپ اس کو کہتے ہیں نا، تو جوڈیشری کے ساتھ بھی ضیاء الحق صاحب نے وہی کیا جو انہوں نے ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ کیا، جو انہوں نے سیاسی سسٹم کے ساتھ کیا، جو انہوں نے مقننہ کے ساتھ کیا، اور جو انہوں نے افواج پاکستان کے ساتھ کیا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ 1983 میں فروری 12 کو جب انہوں نے یہ خواتین کے خلاف قوانین بنائے، جس میں گواہی عادی اور جس میں باقی سارے امتیازی سلوک خواتین کے ساتھ ہوا جن کی یعقوب نے بھی ذکر کیا، اس کی پروٹیسٹ کے لیے ہم لوگ کوئی میرا خیال ہے کہ 100-150 خواتین لاہور کے مال پہ اکٹھی ہوئیں. حبیب جالب صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے اور ہم نے وہاں پروٹیسٹ کیا. آپ کو پتا ہوگا کہ اس وقت ابھی ایم آر ڈی موومنٹ شروع نہیں ہوئی تھی. ایم آر ڈی موومنٹ کے شروع ہونے سے پہلے 79 میں جب بھٹو صاحب کو انہوں نے پھانسی دی، اور 83 تک ایک بالکل خوف کا عالم تھا سارے پاکستان میں. اور مجھے یاد ہے کیونکہ میں اس جلوس کا حصہ تھی کہ جب انہوں نے ہمارا جلوس منتشر کیا، ہمیں مارا پیٹا، حبیب جالب صاحب کا سر پھاڑا، ہم لوگوں کو اٹھا کے پولیس کی وینوں میں ڈالا. یہ پولیس نے کام کیا نا، لیڈی پولیس اور پولیس جو پنجاب پولیس تھی، انہوں نے یہ سارا کام کیا. تو مجھے یاد ہے جب ہم پولیس وین میں کھڑے ہوئے تھے اور ہمیں سول لائنز پولیس اسٹیشن اور کوٹ لکھپت جیل لے جایا جا رہا تھا، تو ہمارے پیچھے مردوں کا ایک سائلنٹ سپورٹو جلوس پیدل لاہور کے مال سے کوٹ لکھپت جیل تک چلتا رہا. وہ لوگ سائیکلوں پہ تھے، وہ لوگ رکشے والے تھے، وہ لوگ ٹانگے بھی اس وقت لاہور میں ہوتے تھے، وہ لوگ پیدل تھے، اور وہ ایک سائلنٹ جلوس تھا ہمارے پیچھے چلتا. اور ہم پولیس وینوں میں سے ان کو دیکھ رہے تھے کہ وہ ہمارے پیچھے چل رہے ہیں. اور یہ ضیاء الحق کے زمانے میں پہلا قطرہ بارش کا تھا، 12 فروری 1983، جو خواتین محاذ عمل ویمنز ایکشن فورم کے ذریعے ہم نے یہ وہاں جلوس کیا تھا. اور وہاں جالب صاحب نے بھی نظم پڑھی تھی جس کے لیے ان کو لاٹھیوں سے مارا گیا اور ان کا سر پھڑا اور ان کو خون کیا گیا. اور ہمیں بھی انہوں نے اس وقت بہت، یعنی کہ لیڈی پولیس تھیں یا بیٹن چارجنگ کر کے ٹیئر گیس کر کے بہت ظلم کیا اس دن خواتین پہ. اور پھر ہمیں سول لائنز لے گئے اور کچھ کو چارج کر کے آگے کوٹ لکھپت جیل لے گئے. تو رضا یہ ایک خوف کا عالم تھا اس زمانے میں جو کہ پالپیبل ہوا کرتا تھا اور لوگ بہت ڈرا کرتے تھے. لیکن جس طرح آج کل کے زمانے میں لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ جی سب ٹھیک اور لوگ چپ کر کے اپنے گھروں میں گھس گئے، ایسے میں نے کیونکہ وہ زمانہ دیکھا ہوا ہے، ایسے نہیں ہوتا. جو لوگوں کی اپنی جو پریفرنسز، غصہ جو ان کے اندر، دل کے اندر جو ان کی چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ پھر کہیں نہ کہیں باہر ضرور نکلتی ہیں. تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جی پردہ کھینچ دیا اور سب ٹھیک، ایسے نہیں ہوتا. بالکل. تو یہ بہت اہم یہ موڑ ہے پاکستان کی تاریخ کا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بھی لاسٹنگ اثرات جو ہیں وہ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں. قوانین ہوں،
خواتین کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے اس کا مطلب انڈو ہم نہیں کر سکے. یہ بہت بڑی ٹریجڈی. بھارت اس کے اوپر بھی آتے ہیں, لیکن اس کے بعد پھر مجبور ہو کر پریشر میں جنرل ضیاء الحق کو 1985 میں الیکشن کروانا پڑا. یاد رکھیے ناظرین 77 میں ہونا تھا, اور 77 سے پھر 79 میں آگے, پھر 80s میں آ کے انہوں نے لوکل باڈیز کا اپنی مرضی کا الیکشن کرایا. پوری ایک نئی فصل تیار کی پولیٹیشنز کی, جنہیں اب الیکٹیبلز کہا جاتا ہے, مشہور زمانہ, جو کہ یہاں سے پکڑے وہاں سے پکڑے, ایک پوری کولیشن. اور پنجاب میں خصوصاً چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں بہت مقبول تھی, یہ یاد رہے. آج کے حالات تو ذرا یکسر فرق ہے, لیکن 1970s میں اور 80s میں, اور ایون بے نظیر بھٹو کی حکومتوں اور ان کی پولیٹیکل کریئر کے دوران پنجاب گڑھ تھا پی 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 کا. تو یہاں پر جو ہے انجینئرنگ بڑی ضروری تھی. یہ 85 کا الیکشن جو تھا یعقوب, اور اس کے بعد ایک 8ویں ترمیم جسے کہا جاتا ہے حرف عام میں, ذرا اس کے بارے میں بھی کوئکلی بتائیے ہمارے ویورز کو. جی جی بالکل, وہی میں ذرا تھوڑی سی جہاں سے جگنو بھی بات کی تھی اس میں پہلے ذرا تھوڑا سا ایڈ کر دوں کہ آئی تھنک یہ بڑا اہم ہے انڈرسٹینڈ کرنا کہ ضیاء صاحب نے جوڈیشری اور لاء کے ساتھ کیا کیا. جس طرح سے جگنو بتا رہی تھی کہ ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کو پھر یوز کیا گیا ضیاء صاحب کے ایلیگل ٹیک اوور کو آتھرائز کرنے کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایک پروویژنل کانسٹیٹیوشنل آرڈر بھی جاری کیا گیا, جس کے تحت جو ججز ان کو ناپسند تھے ان کو ہٹایا گیا. جسٹس دورا پٹیل از اے ویری امپورٹنٹ ایگزامپل کہ کوئی بھی اچھا جو جج تھا اس کو اس طریقے سے انہوں نے نکالا گیا. تو یہ بھی پاکستانی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ ایک ڈکٹیٹر نے آ کے پہلے نہ ایوب خان نے کوئی ججز ہٹائے تھے, نہ یحییٰ خان نے ہٹائے تھے. تو یہ پہلی دفعہ ہوا کہ ضیاء الحق صاحب نے ججز ہٹائے جو ان کو ناپسند تھے, جو ان کے ویو سے اگری نہیں کرتے تھے. سیکنڈلی میرے خیال میں بہت اہم ہے نام بھی لینا کہ جو قوانین آئے, حدود آرڈیننس آیا جس کے انڈر وہی الکوہل کو بین کیا اور کافی چیزیں اور بھی چینجز کی, مگر جو بہت امپورٹنٹ کیا وہ تھا کہ ریپ کا جو قانون جو تبدیل کیا گیا حدود آرڈیننس کے اندر, جہاں ریپ کی جو obligation ہے وہ عورت پہ کر دی گئی بنسبت یہ کہ جنہوں نے اس کو ریپ کیا ہے ان کو سزا ملے. اور ایک بڑا سٹرینج قسم کا وہ اس کے اندر قانون پاس ہوا, جس میں پاس کیا ہوا مطلب آرڈر پاس ہوا کہ جب تک ایک خاتون جس نے ریپ کی الیگیشن کی ہے, جب تک وہ کیا کہتے ہیں 4 متقی مسلم مرد نہیں پیش کرے گی, تب تک اس پہ ریپ کا چارج پروف نہیں ہو سکتا. اور اگر وہ یہ 4 متقی مسلم مرد نہیں پیش کر رہی, اور اگین جب قانون شہادت آرڈر آیا تو اس کا مطلب ہے کہ اگر 4 مسلم مرد ہیں تو پھر 8 مسلم عورتیں اور 8 غیر مسلم مرد اور 16 غیر مسلم عورتیں, مطلب اس طرح سے وہ ڈیوائڈ ہو جاتا. جب تک وہ نہیں وہ پروڈیوس کرے گی, چونکہ اس نے ایلیگیشن اس نے کہہ دیا ہے کہ شی ہیز ہیڈ سیکس ناؤ, وچ مینس کہ اس پہ پھر ایک کیس بنے گا آف ہیونگ سیکس آؤٹ سائڈ آف میرج, آف فورنیکیشن, آف اڈلٹری, اور اس کو سزا ملے گی 7 سال کی. اور یہ ایک بہت ڈرمیٹک چینج تھا, بہت ڈرمیٹک شفٹ تھا کہ جہاں کوئی بھی عورت اگر وہ ہاف سینسیبل ہے وہ کبھی بھی ریپ الج نہ کرے, بیکاز اگر اس نے کیا تو مطلب unless it was done in a party and you know people have come and seen it and you know she can find the witnesses, تو یہ کبھی بھی جو perpetrators ہیں ان کو سزا نہیں ملے گی. تو اس نے ایک بڑا ڈرمیٹک قسم کا ایک مینٹل افیکٹ دیا خواتین کو کہ they are truly second class citizens and not full citizens of Pakistan. اس کے ساتھ ساتھ جو blasphemy laws جو آئے, جو 295 بی اور سی ایڈ ہوا, اس کے بڑے لوگوں نے بات کی ہے تو بس میں صرف تھوڑا سا ہی بیان کر دوں. اس نے بھی بہت ڈرامیٹکلی چینج کیا, بیکاز اس کا جو افیکٹ ہوا وہ یہ ہوا کہ مائنورٹیز نے سوچنا شروع کر دیا کہ وہ اب پاکستان کا فل حصہ نہیں ہے, اور ان کے خلاف جتنے کیسز بنے انڈر blasphemy law جو کہ 100% more کورٹس نے بعد میں پروف کیے کہ جھوٹے کیسز تھے, ان کو اس پہ نشانہ بنایا گیا. تو ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں ایک بڑی ایک ٹارگیٹڈ قسم کی کیمپین اگینسٹ خواتین, اگینسٹ مائنورٹیز چلی. اور یہاں ہم یہ بھی نہ بھولیں کہ پہلی دفعہ اگین پاکستان کی تاریخ میں سیکٹیرین وائلنس, سنی شیعہ وائلنس بھی ضیاء صاحب کے زمانے میں شروع ہوا. اگین جتنا ہم سپورٹ لے رہے تھے یو اے کے ساتھ اور پھر یو اے اور سعودی عربیہ سے, اور برعکس اس کے جب ایران میں ریولوشن آئی تو ہم اینٹی شیعہ بھی وہاں بن گئے, پھر یہاں شیعہ گروپس بن گئے, سنی گروپس بن گئے, انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیا. تو ضیاء صاحب کے زمانے میں practically everyone, مطلب unless you were a Sunni male,
except for that everyone was in trouble और इन सब को बहुत हद तक कॉम्प्रोमाइज किया गया. तो इस बैकग्राउंड के साथ अगर हम 1985 को देखेंगे, जब वो 18th अमेंडमेंट लेके आए, एट्थ अमेंडमेंट वो लेके आए, उसमें उन्होंने सारे अपने ये जो इलीगल एक्ट्स हैं इसको ऑथराइज कराया कि जी ये मैं सब कुछ जो किया है वो ठीक किया है. और सेकेंडली जो उन्होंने कहा कि उन्होंने 58(2)B लेके आए, जहां प्रेसिडेंट पाकिस्तान बिकेम अ क्वाज़ी प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक, जहां प्रेसिडेंट के पास ये इख्तियार आ गया कि वो बगैर किसी वजह के भी वजीर आजम को डिसमिस कर सकता है. और ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट एक शिफ्ट था, बिकॉज 73 की जो यूनानिमस जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन थी उसके अंदर पाकिस्तान एक पार्लियामेंट्री रिपब्लिक की, ज़िया साहब ने बिल्कुल उसको चेंज कर दिया. और आप जो इंजीनियरिंग की बात करें, ये एक बहुत अहम बात है, बिकॉज वो इंजीनियरिंग कैसे हुई, वही बातें मतलब वो पाकिस्तान में एक सर्कुलर तारीख ही है, जो 80s की बातें थी वही आज है. कैसे शुरू किया कि जी देखें, आपको ये देखना है कि सारे पॉलिटिशियन चोर हैं, वही पहले वाली बातें जो 50s में बात करते, प्रोडा से लेके अब तक, जी पॉलिटिशियन चोर है, पॉलिटिशियन चोर है, पॉलिटिशियन चोर है, इसलिए जी हमें नॉन पार्टी इलेक्शन करना चाहिए, बिकॉज चोरी तो होती ही पार्टी के थ्रू है और यही खराब है. और जो मेन बैज है वो ये है कि आप कितने मुत्तकी हैं, आप कितने रिलीजियस हैं, ठीक है. सो इसने भी एक बहुत ड्रामेटिक तरीके से ये जो नॉन पार्टी इन्होंने इलेक्शन कराए और ये जो पॉलिटिशियंस को किया. अगेन मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें पाकिस्तानी तारीख में देखना चाहिए कि कितने ही साल पॉलिटिशियंस ने हुकूमत की है विदाउट कंट्रोल, वो चंद ही साल हैं, मगर उन्हीं सालों को बार बार यूज किया जा रहा है और ये क्रिएट की जा रही है हर डिक्टेटर के थ्रू, हर मिलिट्री इंटरवेंशन के थ्रू, कि जी पॉलिटिशियंस अगर ना हो तो पाकिस्तान की हालत बेहतर हो जाएगी. और यही चीज ज़िया साहब ने भी यूज की, और इसलिए जो फिर उनकी जो पार्लियामेंट नॉन पार्टी इलेक्शन पे जो इलेक्ट हुई और सेलेक्ट हुई टू सर्टेन एक्सटेंट, वो एक टूथलेस पार्लियामेंट थी, जो कि 8th अमेंडमेंट भी उसने पास की, ब्लास्फेमी लॉ अमेंडमेंट्स भी उसने पास किए, जो ज़िया साहब कहते थे वो उन्होंने वहां लॉ पास किए. सो वो एक डमी किस्म की पार्लियामेंट आपने बना दी, व्हिच वाज कंप्लीटली बिहोल्डन ऑन ज़िया फॉर इट्स पॉलिटिकल सर्वाइवल. बिल्कुल बिल्कुल. तो ये जो पार्लियामेंट थी, इसको फिर ये चली मोहम्मद खान जुनेजो को हैंड पिक किया गया. जैसे आपको पता है कि प्लाइंट प्राइम मिनिस्टर्स, हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी पाकिस्तान के पहले 10 साल ही याकूब उसमें अप्लाई होते हैं. वही फॉर्मूला था कि कभी चुंदरीगर को ले आओ, फिर उसको निकाल दो, फिर फिरोज खान नून को लगा दो, और बदल के वज़राए आज़म. और फिर हमने देखा कि ये खैर आज भी यही स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है. तो जुनेजो से भी नहीं बन सकी. जुनेजो को भी 1988 में अब जनरल ज़ियाउल हक ने फारिग कर दिया. नाज़रीन को बताना ये जरूरी है, हालांकि अपने ही हैंड पिक्ड बहुत ही शरीफ और जैसे कहना चाहिए ना, अच्छे भले से भले मानस आदमी थे. और वो वहां पे अफगानिस्तान की पॉलिसी पे उनका कुछ डिफरेंस हो गया और जुनेजो ने अपने आप को सेट किया. आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक मिलिट्री चीफ अपने हैंड पिक प्राइम मिनिस्टर को भी हटा सकता है? बिल्कुल, हैंड पिक को एग्जैक्टली जो पहले अभी रिसेंट हिस्ट्री में. और ये भी कहिए ना कि हैंड पिक प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं वो भी कोशिश करते हैं अपने मिलिट्री चीफ को हटाने की, इसीलिए फिर मिलिट्री चीफ ही उनको हटाता है. ऐसे बात कीजिए ना, ये भी तो हुआ है हमारी तारीख में. लेकिन रजा याकूब ने बिल्कुल सही इसकी निशानदेही की कि ज़िया साहब की क्या क्या कमालात थे. लेकिन सबसे अहम जो चीज ज़ियाउल हक के जमाने में हुई वो ये कि जो मईशत थी वो तो 77 से लेके 79 तक स्टैग्नेट की, क्योंकि इनके पास सोल्यूशन तो कोई नहीं होता ना इकोनॉमी का. लेकिन ज़ियाउल हक की किस्मत और पाकिस्तान की बदकिस्मती से सोवियत यूनियन रेड आर्मी रोल्ड इनटू अफगानिस्तान इन 1979, और उससे असल में पाकिस्तान की भी काया पलटी और ज़ियाउल हक की भी लॉन्जेविटी कंफर्म हो गई. और फौरन उन्होंने जाके अमेरिकनों की गोद में छलांग मार के और उनके वो फिर से फ्रंटलाइन स्टेट बन गए, और बिलियंस ऑफ CIA डॉलर्स एंड आर्मामेंट्स फ्लोड इनटू पाकिस्तान. एंड खैबर पख्तूनख्वा उस वक्त जो फ्रंटियर था, पेशावर एट इट्स कैपिटल बिकेम द काइंड ऑफ हॉटबेड ऑफ द वर्ल्ड्स मुजाहिदीन टू कन्वर्ज. और वहां से अरब ममालिक से और बाकी भी इस्लामी मुल्कों से और पाकिस्तान में भी जिन जमातों को ज़ियाउल हक साहब ने दानिस्ता तौर पे फरोग दिया था पीपल्स पार्टी के खिलाफ लड़ने के लिए और अवाम का मैंडेट डाइल्यूट करने के लिए, इनमें नॉन रिलीजियस पार्टीज में तो MQM थी, लेकिन रिलीजियस पार्टीज भी बहुत सारी इन्होंने बनाई, जिनमें जो एक तो
سپاہ صحابہ پاکستان جس کی آف شوٹ تھی لشکر جنگوی پھر بعد میں، اس کے علاوہ جماعت الدعوہ لشکر طیبہ جس کو پھر جماعت الدعوہ بھی کہا جاتا ہے. تو یہ ساری جماعتیں جو تھیں انہوں نے ضیاء الحق صاحب نے اپنے زمانے میں دانستہ طور پہ بنائی، اور ان کو بیسکلی اس لیے بنایا کہ یہ عوامی مینڈیٹ کو ڈائلیوٹ کریں، پیپلز پارٹی کا مینڈیٹ توڑیں. یہ لوگ سب اور پھر افغان مجاہدین وہاں سے اور عرب یہ سارے پشاور میں کنورج کر گئے، اور سی آئی اے کے اوپر آپریٹیوز بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے مل کے وہ ایک جسے کہتے ہیں نا ٹاکسک برو، پاکستان کے لیے ایک زہر آلود جسے کہتے ہیں خوراک بنائی، سب نے مل کے دیگ چڑھائی جس میں زہر ہی زہر تھا. اس میں ویپنز تھے، اس میں ڈرگ پیڈلنگ تھی، اس میں ساری ڈرگ انڈسٹری تھی، اس کے اندر sort of ایکسٹریمسٹ ٹیررزم، ساری چیزیں they were all in that toxic mix. اور یہ پھر جب اوور فلو ہوا تو پاکستان کی معیشت، پاکستان کی ثقافت، پاکستان کی سوسائٹی، پاکستان کا رہن سہن ایسے بدلا کہ کبھی پھر واپس اس جگہ نہیں آیا جہاں پر 1970 کی دہائی میں تھا. یہ ضیاء الحق صاحب کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوا ہے پاکستان کو، جو انہوں نے اس 1979 آنورڈز جو ہم پہ مسلط کیا. بالکل یہ کیا. اور یہ تھوڑا جی اگر کر دوں جو جگنو نے بات کی، یہ جو سوسائٹی کی بات کری ہے، یہاں میں ذرا تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ضیاء الحق صاحب نے جب پاور میں آئے تو اس کے بعد دیور اباؤٹ 35 سے 40 لاکھ پاکستانی تھے جو گلف میں کام کرتے تھے. تو ابھی جو جگنو نے بیان کیا کہ جب یہ سوویت وار شروع ہوئی اور پاکستان نے مجاہدین کو ٹرین کرنا شروع کر دیا تو اس کی وجہ سے بہت ایک امپورٹنٹ امپرنٹ ہوا جو سعودی عربیہ لیڈ جو اسلامک بلاک تھا اس کا پاکستان میں، اور ہمارے جو کچھ 100 مدرسے تھے وہ کافی ہزاروں میں ان کی پرسنٹیج بڑھ گئی اور لاکھوں لوگ وہاں پڑھنا شروع ہو گئے. اور وہاں بہت یہاں یہ امپورٹنٹ ہے بات کرنا کہ ہمارا جو یہاں اسلام تھا دیٹ واز ساؤتھ ایشین ورژن آف اسلام. لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر آپ انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے مسلمانوں کو جمع کریں تو the largest concentration of Muslims in the world is in this region. عربی ممالک میں نہیں ہے. اور یہاں کا اسلام کا جو ویو پوائنٹ ہے وہ ذرا تھوڑا سا فرق ہے. وہ ایک صوفی ٹریڈیشن پہ بیسڈ ہے، وہ ایک مل جل کے رہنے پہ بیسڈ ہے، وہ ایک ایکسٹریمسٹ نہیں ہے، وہ کافی پیسفل ہے اور کو ایگزسٹنس کی تعلیم دیتا ہے. جو 80s میں پھر اسلام ان کو پڑھایا جانا شروع کر دیا، وہ جس کو ہم سلافی اسلام کہتے ہیں یا وہابی اسلام کہتے ہیں، جو ایک بڑا ایک سنیزم کا ایک بڑا ایکسٹریم ویو تھا، اس کو یہ بھی نہیں. اور بڑے مزے کی بات ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ وہابی یا سلافی اسلام ہے، انہوں نے کہا یہی اسلام ہے اور یہی ایک اسلام ہے جو آپ نے فالو کرنا ہے. تو اس کی وجہ سے لوکل انڈرسٹینڈنگ آف اسلام ہے اس کو انڈرمائن کیا گیا، اس کو تھریٹن کیا گیا. جو ہمارے لوکل جہاں یہاں فار ایگزامپل یہ لوگ پیر فقیر کے پاس جاتے ہیں یا یہ جو کوئی سنکریٹک پریکٹسز کرتے ہیں اس کے خلاف لوگوں کو تعلیم دی گئی اور ان کو کہا گیا کہ جی بس ایک ہی طرح کا اسلام ہے اور اس کے خلاف جو تھوڑا سا بھی سے ڈیویٹ کرے وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ریلیجوسٹی سوسائٹی میں بہت بڑھنا شروع ہو گئی. لوگ ایک طرح کے بالکل ایک سعودی ٹائپ کے ایک مسلمان بننا شروع ہو گئے. ان کے دماغ سے یہ نکل گیا کہ ڈفرنٹ طرح کے بھی مسلمان ہو سکتے ہیں اور سارے ایکولی مسلمان ہو سکتے ہیں. اس میں آپ یہ بھی ضرور دیکھیں کہ بریلوی اسلام جو ہے، جو کتاب ایک میجورٹی تھا، اس کو کتنا اٹیک کیا گیا اور اس کو چیلنج کیا گیا. شیعہ کے اوپر میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ شیعہ کے اوپر تو پریکٹیکلی وائلنس امپوز کیا گیا، احمدیز کے اوپر وائلنس کیا گیا، بلکہ ضیاء صاحب نے تو پریکٹیکلی احمدی ہونے کو انلیگل قرار دے دیا انڈر ہز آرڈیننس 20. تو ان کے خلاف تو بہت زیادہ قوانین کر دیے گئے اور ایک سوسائٹی ہم نے بنا دی جو کہ obsessed تھی with everything to do with religion. اور یہ ایک بہت اہم بات ہے. اس سے پہلے لوگ ریلیجس پرسنلی تھے مگر آپ نے ایک سوسائٹی obsessed with religion نہیں پاکستان کبھی بنا. اس حد کا دکھاوا نہیں تھا جو کہ 1980 کی دہائی میں دکھاوا ایک لازم بن گیا کہ جتنا آپ دکھاوا کریں گے مذہب کا اتنے ہی آپ ان کے چہیتے ہوں گے، رولنگ ہنٹا کے اور رولنگ پارٹی کے. اس کے علاوہ رضا میں یہ کہوں گی کہ جو فوج میں پلاٹ کلچر کہ یعنی کہ ہر ریٹائرنگ جنرل کو اتنی زمینیں، اتنے پلاٹس وغیرہ، یہ سارا کچھ بھی ضیاء الحق صاحب نے شروع کیا. اس کے علاوہ جو سی آئی اے کے بلینز آف ڈالرز آئے، آپ کو ایک یاد ہوگا ایک کو کمانڈر پشاور ہوا کرتے تھے، ان کا نام تھا جنرل فضل حق. ان کا نام آپ نے سنا ہوگا. ان کا جو انوالومنٹ تھی ان دی
drug peddling trade of which went through the Khyber Pass and the other porous border جو ڈیورینڈ لائن کے اوپر ہے ہمارا افغانستان سے ادھر اور ادھر, جس طرح کی وہ ایک بہت اس زمانے میں اس ایشو کے ساتھ وہ بہت منسلک تھے اور وہ سال ہر سال وہاں پر قائم اور دائم رہے. اور یہ ساری جو اس وقت ہم سمجھتے ہیں نا کہ جو کنسنٹریشن آف ویلتھ ہو گئی ایک ہی جگہ پہ, وہ اس زمانے میں ایکچولی شروع ہوئی تھی اور انہوں نے اس کو لیگلائز کیا, کینونائز کیا, اپنے قاعدے قوانین کے اندر اس کو جسے کہتے ہیں نا سمیٹ لیا اور اس کو ریگولرائز کر دیا. یہ ایک بہت بڑی ان کی جسے کہتے ہیں one of the things that he did that he should be known for. This is what the Zia era actually did to the military itself. بالکل جگنو, میرے خیال میں آپ نے بڑا اچھا بیان کیا ہے کہ یہ جو مل بس جو عائشہ صدیقہ نے جس کے بارے میں کتاب بھی لکھی ہے, اس کی جو جڑیں ہیں, مطلب پہلے تھوڑا آف کورس ملٹری کی انوالومنٹ تھی کمرشل اور دوسری چیزوں میں, مگر اس کو جو پختہ کیا اور مستحکم کیا, اور اس سے میرے خیال ہے ملٹری پہ جو جس طرح آپ بھی کہتی ملٹری پہ ایک بہت برا اثر پڑا کہ اس کے بعد ہو گیا پلاٹوں میں. پہلا جو ڈی ایچ اے لوگ بھول جاتے ہیں وہ ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں شروع ہوا تھا. ملٹری انٹرپرائزز بہت زیادہ ضیاء الحق کے زمانے میں شروع ہوئی ہیں, تو ان کا جو مین کام ہے ٹو ڈیفینڈ دا کنٹری, اس سے ضیاء الحق صاحب نے فار ایور سیڈلی مطلب اٹ سیمز ایٹ لیسٹ اپ ٹل ناؤ کہ ملٹری کو اپنے مین ڈیفینس کے کام سے ہٹا کے پلاٹوں میں, کنسٹرکشن میں اور کاموں میں, مطلب فرٹیلائزر بنانے میں, یہ کرنے میں, اور پورا ایک اس کی کمرشل آرگنائزیشن بنا دی اور اس کا ایک اسٹرکچر بنا دیا جو کہ ایک عام پاکستان کے اسٹرکچر سے باہر بنا. جی وہ میں یہ کہہ رہی ہوں نا کہ he created the state, the industrial state within the state, the industrial agricultural conglomerate within the state, جو یہ ضیاء الحق صاحب نے شروع کی, اور یہ فوج کو ہی اس کا بہت بڑا نقصان ہوا, بہت بڑا نقصان ہوا. اور جیسے جیسے وقت آگے بڑھے گا تو ہمیں نظر آتا گیا نا سنس دی 1980s کہ کس طرح اس نے فوج کی پروفیشنلزم کو, کیپیسٹی کو امپیکٹ کیا, اور کس طرح اس نے ایکچولی فوج کی پروفیشنلزم کو ریڈیوس کیا اوور دا ایئرز. اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ضیاء الحق صاحب کی جو سب سے بڑی میں سمجھتی ہوں لیگیسی ہے, جس کے اوپر ہمیں تھوڑی سی بات کرنی چاہیے, وہ یہ ہے کہ انہوں نے باقاعدہ افواج پاکستان کا پاور جو تھا وہ باڈی پالیٹک کے اندر انسٹیٹیوشنلائز کر دیا. The way he institutionalized the power of the military in Pakistan's politics and statecraft had not been done before, and it has never been rolled back since. اور کوششیں ہوئی ہیں لیکن وہ ناکام رہی ہیں, بیکاز جس طریقے سے انہوں نے اس کو ٹائن کیا with kind of جسے کہتے ہیں نا emoluments and with kind of incentives, material incentives, وہ پھر واپس نہیں گیا وہاں پر. And I think that has cost the polity of Pakistani society a huge amount. بالکل ہر طرح سے. اور پھر ہم فورن پالیسی کی بھی بات ہے, ہم نے پہلے بھی پچھلے پروگرامز میں بات کی, جو پاکستان کے الائنسز ہیں ویسٹرن, مطلب یہ کہ ہر بار فرنٹ لائن الائی بننے کا شوق ان ایکسچینج فار ملٹری ایڈ اینڈ ادر فارمز آف اکنامک ایڈ. افغانستان پالیسی, وہ جو کلاشنکوف اور ڈرگز کلچر آپ نے اس کا ذکر کر دیا جے ایم. اور بات یہ ہے کہ یہ سارا جو کچھ ہو رہا تھا, انفارچونیٹلی پاکستان کے عوام جو ہیں ان کو بالکل گنی پگز کی طرح ٹریٹ کر کے ایک فرق قسم کا معاشرہ جو کہ اس کے فاؤنڈر کی سوچ سے الگ تھا, جو اس کے ایتھوس سے الگ تھا, اس دھرتی اور اس کی ہزاروں سال کی تاریخ سے علیحدہ تھا. بالکل جی. اور یہاں پر رضا آپ قطع کلامی معاف ضرور یہ کہیے گا کہ رائٹ ان دا مڈل آف دا ڈیکیڈ آف دی 80s 1986 میں بینظیر بھٹو کی واپسی ہوتی ہے پاکستان, اور اس سے پہلے ان کو قید کیا گیا ان کے والد کی پھانسی کے بعد, اس سے پہلے بھی, اور ان کو سالٹری کنفائنمنٹ میں کئی سال رکھا گیا. ان کی والدہ پہ ظلم ڈھائے گئے. ان کے چھوٹے بھائی شاہنواز بھٹو مسٹیریسلی کین میں فرانس میں ہلاک ہو گئے. ان کے دوسرے بھائی مرتضیٰ بھٹو آرم اسٹرگل میں ملوث ہو گئے اور وہ افغانستان پہ لے گئے, اور پھر اس کے بعد میرا خیال ہے وہ دمشق چلے گئے تھے وہاں سے. لیکن بینظیر بھٹو نے جو ظلم برداشت کیے ایز اے ویری ینگ وومن ان ہر ارلی 20s, وہ ایک مثال ہیں. اسی لیے تو ایک مشہور شاعر نے کہا ہے کہ ڈرتے ہیں بندوقوں والے ایک نہتی لڑکی سے, پھیلے ہیں ہمت کے اجالے
ایک نہتی لڑکی سے. تو اس نہتی لڑکی کو سکھر جیل میں انہوں نے کتنی دیر گرمی میں پابند سلاسل رکھا. She used to say کہ ان کی جو جلد تھی وہ گرمی میں پیل آف ہونا شروع ہو گئی تھی، اتنی وہاں پر اذیت میں ان کو رکھا گیا. اس کے بعد جب انٹرنیشنل پریشر پڑا تو ان کو باہر بھیجنا پڑا بے نظیر بھٹو کو. وہ جا کے لندن میں رہیں کچھ دیر اور وہاں پر جا کے انہوں نے اپنے انرجیز کو جسے کہتے ہیں ری گروپ کیا، اور انہوں نے مغربی ممالک سے بھی کچھ بات چیت شروع کی اور وہاں پر یہی فیصلہ ہوا. انفارچونیٹلی جیسے اب ہے ویسے اس وقت بھی تھا کہ جو ہمارے جسے کہتے ہیں ڈونر سمجھ لیں یا ہمارے دوست کہہ لیں اگر اچھا لفظ استعمال کرنا ہے، باہر کے ممالک میں وہی فیصلے کرتے ہیں کہ بھئی اب کس کو آنا ہے اور کس کو جانا ہے. تو خیر لوگوں کا ان کو پتا تھا کہ یہ ضیاء الحق کی جو رژیم ہے یہ بہت ان پاپولر ہے اور اس سے امریکہ کو بہت برا نام مل رہا تھا اس خطے میں. تو انہوں نے پھر ضیاء الحق کو پرسویڈ کیا کہ آپ بے نظیر بھٹو کو واپس آنے دیں پاکستان اور سیاسی عمل کو تھوڑا سا کھولیں. تو 85 میں انہوں نے نان پارٹی الیکشنز کیے جو کہ پیپلز پارٹی نے بوائیکاٹ کیے، جو کہ بی بی شہید بار بار کہتی رہی کہ ہمیں نہیں بوائیکاٹ کرنے چاہیے تھے، لیکن خیر انہوں نے بوائیکاٹ کیا اور ایک نئی پود سیاست دانوں کی پیدا ہوئی جن میں آج جس آپ ہم دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کو وہ اب پروان چڑھ چکے ہیں. کئی دفعہ وہ بھی وزرائے اعظم بن چکے ہیں، لیکن وہ پروان چڑھے تھے 1985 کی اس اسمبلی میں جب کہ بی بی نے بوائیکاٹ کیا، ویکیوم چھوڑا، تو وہ پھر وہ لوگ آ گئے. وہ بھی پھر میچور ہو کے انہوں نے بھی اپنی سیاست، خاص طور پہ میاں نواز شریف نے ایک جمہوری بنا کے اوپر اپنی سیاست بنائی اور خود ایک حقیقی لیڈر ڈیفائنس کر کے اسی اسٹیبلشمنٹ کا جن کو جو لے کے آئے تھے ان کو ڈیفائی کر کے، اور وہ بھی ایک مقبول لیڈر بنے. اس کے بعد آپ نے دیکھا اور کیا کیا ہوا ہے. لیکن جب بی بی شہید 1986 میں واپس آئیں تو رضا لائک 12 فیبروری 1983 میں اس وقت بھی وہاں موجود تھی. میرے شوہر نجم سیٹھی، ہمارے دوست احمد رشید اور بہت سے دوست، ہم صبح 4 بجے سے پرانے ایئرپورٹ کے باہر ایک اپنی اوپن وہیکل میں کیمپڈ تھے اور بچے چھوٹے چھوٹے تھے، کوئی کو اپنے بچے بھی لے آئے تھے، اپنے کیمرے شیمرے فلاسک چائے کے وغیرہ ہم لے کے وہاں کھڑے تھے کہ بی بی آئیں گی اور ہم دیکھیں گے. لیکن ہماری تو سوچ سے باہر تھا جو ہوا. اتنا بڑا جم غفیر، اتنا امپیشنڈ کراؤڈ، اتنی والہانہ عقیدت نہ میں نے کبھی اپنی زندگی میں اس سے پہلے دیکھی، نہ میں نے اس کے بعد کبھی دیکھی. 10 گھنٹے لگے بے نظیر بھٹو کو لاہور ایئرپورٹ سے داتا دربار پہنچنے، 10 گھنٹے رضا. اور وہ ایک ٹرک کے اوپر کھڑی تھی. مجھے یاد ہے آج بھی ان کے ٹرک کے آگے بالکل سامنے ایک ملنگ تھا، اس نے پنجابی کہتے ہیں ساوا چولا پایا سی تے انہیں مڑکے پائے سن، اور پیر اس کے ننگے تھے اور اس نے گھنگرو باندھے ہوئے تھے پیر. اور وہ 10 گھنٹے وہ ایک شخص وجدان کی کیفیت میں ان کے ٹرک کے آگے دھمال ڈالتا ہوا داتا دربار تک گیا. اس کے پیر لہو لہان تھے وہ لیکن وہ ایک وجدانہ کیفیت میں تھا. اور اسی طرح سارے کے سارے کراؤڈ کا بھی یہی حال تھا. لوگوں کا جسے کہتے ہیں جذبہ ہی پھولا نہیں سماتا تھا. تو ضیاء الحق صاحب کو اس دن پتا چلا کہ او ہو، میں نے تو سمجھا تھا کہ بھٹو کو پھانسی دے کے یہ کام سب میں نے تمام کر دیا. یہ کیسے؟ یہ تو کبھی بھی نہیں ہوا رضا یعقوب، یہ تو کبھی بھی تاریخ میں نہیں ہوتا کہ آپ زبردستی کسی چیز کو ختم کر دیں، کسی سوچ کسی روش کو ختم کر دیں. وہ تبھی ختم ہوتی ہے جب اس کے جو بنانے والے ہوتے ہیں وہ خود ختم ہو جائیں یا وہ اپنی لیگسی جو ہے اس کو اس سے انحراف کر لیں، تبھی جا کے وہ ختم ہوتی ہے. یا وہ لوگ جو اس روش کے بنانے والے ہوتے ہیں وہ ناکام ہو جائیں. فطری طور پہ ہی ختم ہوتی ہیں یہ روشیں، ایسے نہیں ختم ہوتی، زبردستی نہیں ختم ہوتی. اور یہ ضیاء الحق نے کرنے کی کوشش کی. اور پھر آپ نے دیکھا کہ جنیجو صاحب کو بھی ڈسمس کیا، کیونکہ جنیجو نے کہا کہ نہیں، ہمیں افغان جو یہ وار ہے اس کی ایک راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کر کے اور ہمیں ان لوگوں کے ساتھ ڈپلومیٹک معاہدے کرنے چاہیے، اور ہمیں یہ پاکستان کے اوپر جو وار ہوا ہے، جو پاکستان لہو لہان ہے پاکستان کا تمام جسم، سوشل پولیٹیکل اکنامک، ہمیں اس سے نکلنا ہوگا کسی طریقے سے. جس دن انہوں نے کابل اکارڈز کے بارے میں بات شروع کی، اسی دن ضیاء الحق صاحب نے ٹھان لی کہ نہیں، یہ تو میرے اپنے آپے سے باہر ہو گیا، میرے کنٹرول سے باہر ہو گیا. حالانکہ محمد خان جنیجو پیر پگاڑا کے مرید تھے، اور پیر پگاڑا جو تھے
وہ مونچھ کا بال تھے ضیاء الحق کے. لیکن یہ تاریخ ہمیں سکھاتی ہے کہ جو روش فطری طور پہ لوگوں میں اٹھتی ہے اس کو آپ اس طرح کر کے زبردستی سے ختم نہیں کر سکتے. ضیاء الحق نے جا کے جنیجو کو ڈسمس کیا اور 1988 میں جناب جنیجو صاحب بھی چلے گئے, اور اگست 1988 میں جب ان کا جہاز بستی لال کمال کے اوپر گرا C-130, اور اس میں ان کی تمام جنٹا تھی سوائے اسلم بیگ کے, جنرل اسلم بیگ کے, تو اس دن کا بھی میں عالم آپ کو بتا دوں کہ میں نے فون کیا اپنے ایک رشتہ دار کو جو ان کی مشہور زمانہ کابینہ میں تھے اس وقت, اور میں نے ان کو کہا کہ یہ بس جنرلی فون کیا, کیونکہ آپ کو پتا اس وقت تو ٹی وی کے یہ سارے چینلز نہیں تھے, تو میں نے کہا کہ آپ نے چائے پہ بلایا تھا تو میں اب آ جاؤں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں اب مت آئیے گا کیونکہ ایک بہت بڑا سانحہ ہو گیا. تو میں نے کہا جی کیا ہوا ہے؟ مجھے ان کے لفظ یاد ہیں, انفارچونیٹلی the president's plane has gone down in بہاولپور. یہ میں نے ان سے سنا اور میں نے فون اٹھایا اور میں نے اپنے شوہر نجم سیٹھی صاحب کو فون کیا. یہ حال تھا اس وقت رضا کہ وہ اپنے, آپ کو یاد ہے نا جب ہمارا جو فرائیڈے ٹائمز وین گارڈ بکس کا مال کے اوپر دفتر ہوا کرتا تھا, وہ وہاں تھے. انہوں نے فون اٹھایا, میں نے کہا you won't believe what has happened. So he said what? I said close the door. He closed the door. I told him. He said I'm coming home. انہوں نے فون نیچے رکھا اور مجھے بتاتے ہیں کہ میں نے دروازہ کھول کے میں نیچے گیا اور میں نے جا کے جو سارے ان کے جو عملہ تھا نیچے, آپ کو پتا ہے اس وقت تو اتنی پیپلز پارٹی کی چاہت تھی ہر جگہ, یاد ہے نا آپ کو اس بات کا, یا شاید اس before your time. نہیں یاد ہے, بالکل یاد. 88. So he said the minute I announced it, he said you should have seen the atmosphere. گاہک جو تھے وین گارڈ بکس کے جو کتابیں لینے آئے ہوئے تھے, جو وہاں پر ہمارا عملہ تھا, you should have seen the atmosphere at that time. اور جو حکمران ہوتا ہے نا اس کو یہ بات کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ عوامی جو ہوتی ہے, چاہت جو ہوتی ہے, جو عوام کی جو توقعات ہوتی ہیں, ان کے برعکس کتنا چلو گے کہ کسی دن عوام جو ہے وہ آپ کے جانے پہ خوشیاں منائے, یہ تو نہیں ہونا چاہیے. اور یہ اس دن یہی ہوا 1988 میں, یہی ہوا when it opened up the way for elections and for Benazir Bhutto's return. بالکل, بہت یہ اسی نقطے پہ ہم اپنی گفتگو کا اینڈ کرتے ہیں, یہ 1988 کا, اور اس کو آگے لے کر چلیں گے آنے والی جو دہائیاں ہیں. بہت شکریہ یعقوب, بہت شکریہ جگنو صاحبہ. انشاءاللہ ناظرین آپ سے پھر ملاقات ہوگی اور ایک نئی ایپیسوڈ میں ہم ایک اور جو یہ جو دور ہے اس کو آنے والے جو 2 ڈیکیڈز ہیں اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے. اس کے ساتھ ہی خدا حافظ.